टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। बरकत का बायस बने। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। वो नाम जो सब नामों से अफजल और आला है और सदा तक जिसका नाम रहेगा, उसके पाक और कुद्दूस नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, हमारी स्काइप आईडी पर मौजूद और आप जो हमारे साथ फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर, यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आज के इस पाक कलाम को सीख रहे हैं मेरे साथ मिलकर, आप सब की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और दिल से खुदावंद का ममनून हूं कि यह सुंदर समा खुदावंद ने मेरे जीवन में आज इसलिए बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर इस रूहानी मन को बटोरने वाला हूं जो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का सबब है। जिंदगी में एक मसीही ईमानदार के लिए अगरचे सरफराजी के कई एक पहलू हैं कि किस किस तरह से एक ईमानदार सरफराज हो सकता है। मैं नाम की बात नहीं करता, कहने का मतलब यह है कि खुदा के हुजूर मकबूले नजर ठहर सकता है। कई पहलू हैं, लेकिन उनमें से एक पर आज मैं और आप मिलकर सीखेंगे। मुमकिन है कि यह बात मेरे और आपके दिलों में उतर जाए और हम इसको समझ सकें। दानियेल नबी का सहीफा और इसका पहला बाब है जिस पर हम गौर-ओ-खोज कर रहे हैं। आज आपके सामने मैं आयत 9 और 10 रखूंगा। हमने आयत 8 में यह देखा था कि दानियेल और दानियेल के साथियों ने, हनन्याह, मीसाइल और अजरिया ने बाबल के बादशाह के यहां ख्वाजा सरऊ के सरदार एस्पंज से यह कहा कि हमें इस नापाक खुराक से माजूर रखा जाए, हम ये नहीं खाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, आयत 9 आपके सामने रखता हूं जहां लिखा है, और खुदा ने दानियेल को ख्वाजा सरऊ के सरदार की नजर में मकबूल व महबूब ठहराया। 10 आयत पर थोड़ी देर बाद में आऊंगा, लेकिन इस आयत के मुताबिक खुदा ने, यहोवा पाक खुदा ने दानियेल को और यकीनन दानियेल के साथियों को भी, लेकिन लीडर, कायद, क़यादत करने वाला दानियेल था। 16-17 साल की उम्र के हुए होंगे उलमा के कहने के मुताबिक। इस नए देश और नए मुआशरे में और नए मुल्क में जहां पर नई जबानें बोली जाती थीं, मुख्तलिफ उलूम थे और कई माबूदों की पूजा करने वाले लोग। इनमें
ان عبرانی نوجوانوں کا ہونا کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ان کے لیے ایک نیا تجربہ اور ایکسپیرینس تھا. ملک بدل گیا، کلچر بدل گیا، نام بدل دیے گئے، لیکن بادشاہ اور اسپنز ان کی نیچر کو، ان کی تھنکنگ یعنی سوچ کو، ان کے خیالوں، نیتوں اور ارادوں کو اور ان کے ایمان کو نہیں بدل سکا. یہ ایک بڑی اہم صداقت ہے جو ہمارے لیے بڑی غور طلب ہے. اور اس سبب سے کیا ہوتا ہے؟ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہوہ خدا نے، جس خدا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا، اس خدا نے انہیں اس خواجہ سرا اسپنز کے حضور، اس کی نگاہ میں انہیں مقبول بھی ٹھہرایا، یعنی قابل قبول، اور نمبر 2 ان کو محبوب بھی ٹھہرایا. یہ آیت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، جس میں یہ لکھا ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ ہی مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، بلکہ عالم بالا کی طرف سے ملتی ہے. ان نوجوانوں نے اس مقبولیت کے لیے اور محبوب ٹھہرنے کے لیے کوئی عملی طور پر ایسا ایکشن نہیں تھا، کوئی مارکا نہیں تھا جو انہوں نے مارا ہو. انہوں نے اتنا کیا کہ اپنے ایمان کا تحفظ کیا اور بابلی کلچر اور معاشرے اور اشیاء خورد و نوش کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اور وہ خدا جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، جس سبب سے اس نے ان کو وہ عزت اور وہ مقام دیا ہے جس سبب سے کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو مقبول ٹھہرایا، خدا نے ان کو محبوب ٹھہرایا. یعنی خواجہ سرا کے ہاں وہ ایکسپٹیبل ہوئے، اور نمبر 2 خواجہ سرا کا دل ان کے لیے کھلا کہ بجائے اس کے کہ ان کی گردن کو اتار ڈالے، اپنے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا ہو. اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ وہ جو خدا کے ساتھ ہو لیتے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. میرے خیال میں آج اگر میں اور کچھ بھی نہ کہوں نا، تو یہ جملہ اور یہ فریز میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے آپ میں بہت بڑے معنی رکھتا ہے کہ وہ جو خدا کی سائیڈ پر ہو لیتے ہیں، خدا ان کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، ان سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا. ہاں، ان کا گزر موت کے سایہ کی وادیوں سے ہوتا ہے،
दश्त व सहरा से वो गुजरते हैं, लेकिन मालिके दो जहां कदम कदम पर उनके साथ साथ हो लेते हैं। मैं ऐसी बातों का तकरीबन हर रोज तजुर्बा करता हूं, और आप में से भी कई खुदा के लोग इस तरह के एक्सपीरियंस और तजुर्बा को रोजाना अपनी जिंदगी में महसूस करते होंगे। और खुदा किसी का तरफदार नहीं है। बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद जगहों पर यह लिखा हुआ है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, और बेशुमार ऐसे हवाला जात हमें नजर आते हैं कि वो जिन्होंने दुनिया के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, खुदा ने उनको किस तरह से सरफराजी बख्शी। यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और आपके लिए, जो सीखने से ताल्लुक रखती है। अगर मैं पैदाइश ही की किताब में चला जाऊं, 39 बाब और उसकी 21 आयत, पैदाइश 39 और उसकी 21, तो यहां पर लिखा है, लेकिन खुदावंद यानी यहोवा, खुदावंद यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दारोगा की नजर में उसे मकबूल ठहराया। आमीन। और आप जानते हैं कि दानियेल, हननिया, अजरिया और मिसाइल की तरह यूसुफ ने भी पोतीफर और मिस्र के खजाइन के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस सबब से वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरा। और वो खुदा आज मेरे और आपके बारे में भी जानता है। वो चाहता है कि मैं और आप भी खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे और खुदा के महबूब भी, ताकि हम इस दुनिया से रहते हुए इस दुनिया में अपने आप को इस दुनिया से अलग रखें और खुदाबंद को अपनी जिंदगी में तरजीह देने वाले हो सकें। और इमसाल की किताब का मुतालिया तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इसका 16वां बाब और इसकी 7 आयत, इमसाल 16 और इसकी 7, यहां पर लिखा है, जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती हैं तो फिर खुदावन उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। यूसुफ के लिए आप जानते हैं, दानियेल और दानियेल के रफीकों के साथ भी जो कुछ हुआ आप जानते हैं। आमाल की किताब में रसूल जब कैद खाना में थे, हम दो स्ताइश और परस्तिश कर रहे थे, तो क्या हुआ आप जानते हैं, क्योंकि वो खुदा की निगाह में मकबूल ठहरे हुए लोग थे। और कई ऐसे मकामात हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं जहां पर खुदावंद ने अपने लोगों को
सरफराज किया है। एक और हवाला ज़बूर 146, बहुत मारूफ हवाला है, माफ कीजिए, ज़बूर 106 और उसकी 46 आयत। 106 ज़बूर और उसकी 46 आयत, जहां पर यह लिखा है, उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। हां, सुना है आपने? उसने यानी यहोवा ने उन्हें यानी इस्राएल और यहूदा को असीर करने वाले लोगों, खा वो बाबली थे खा वो असूरी थे, उनके दिलों में इनके लिए खुदावन ने रहम डाला। और ये आयत 9 के मुताबिक ही हम देख रहे हैं कि खुदा कैसे अपने लोगों को, जो जिनके दिल उसके दिल के साथ धड़कते हैं, संभालता है, उनकी हिफाजत करता है और उनकी मदद करता है। अब सवाल रूए पाक मुझसे और आपसे यूं कर रहा है कि जब हमारी आजमाइश होती है, खा हम लोगों के जमे गफीर में हूं, एक छोटी जमात में हूं, या टोटली हम अकेले हों, फर्दे वाहिद के तौर पर, जब मुझ पर आजमाइश आती है तो उस वक्त मैं क्या करता हूं? दानियेल और दानियेल के रफीक नबूकदनेस्सर बादशाह के हुजूर ख्वाजा सरा एस्पेंस की अंडर सुपरविजन ये अकेले थे। और बाइबल में ये जौन सा भी कलमा पढ़ना चाहते वो पढ़ सकते थे। आजमाइश थी बादशाह के हुजूर, वाओ शाही खुराक खाएंगे। आजमाइश थी कि वो लाल परी पी सकें। और बादशाह के हुजूर जो कुछ भी रास्त होता बादशाह की निगाह में, वो सब उनके लिए अवेलेबल था। अगर वो कहते कौन यहोवा खुदा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम नहीं जानते उसको, नबू और बाल और अस्तारात सब कुछ हैं, तो वो कह सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और बाय द वे, वो फिजिकली अपने आप को बचाते या ना बचाते ये और बात है, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का तहफ्फुज किया और अपने ईमान को बचा लिया। जब कभी मुझ पर, मैं अपने आप से पूछता हूं, आप मेरे अजीज अपने आप से पूछें, जब कभी किसी आजमाइश का पहाड़ हम पर आग गिरता है, खा वो गुनाह की आजमाइश हो, खा वो दौलत की हवस हो, खा पोजीशन, मकाम और मर्तबे की हो, उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है, अपने आप को जवाब देने की जरूरत है। और उस वक्त हमारा रवैया कैसा होता है। और अगर मैं फिलहाल के बारे में बात करूं
تو آج جو آزمائش آپ کی زندگی میں تھی اس کے لیے آپ کا رویہ کیا تھا؟ اور اب مستقبل قریب اور بعید میں آپ ہٹ لسٹ میں تو ہیں ہی، جب آپ آزمائش کے شکار ہوں تو اس وقت آپ کیا کریں گے سوچنا ہے۔ یہ کہیں گے اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یا آپ کہیں گے اگلا جہان میٹھا تے اے جہان کوڑا ہے گا؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے۔ سوچئے میرے عزیزوں، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، غلط اور درست، دائیں اور بائیں، نیکی اور بدی کی تمیز ہم کرنے والے ہوں۔ جب بھی ہمارے کانوں میں کوئی آزمائش پڑے، کوئی آواز آئے جو آزمائش سے تعلق رکھتی ہو، نگاہوں میں کوئی چیز جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہو، سوچوں اور خیالوں میں کوئی بات جس کا تعلق آزمائش سے ہے، ہم اپنے آپ کو درست ٹریک پر رکھیں اور خداوند کو موقع دیں کہ وہ ہمارے جیون میں نئے گل کھلانے والا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اسپنس کے حضور یہ مقبول بھی ٹھہرے اور محبوب بھی، لیکن اب اسپنس سوچنے لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بادشاہ کی میز کی رست، وظیفہ، خوراک نہیں کھانا چاہتے۔ بادشاہ کی میز سے جو میں ہے ہم اس کو بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ناپاک ہے۔ اور مجھے ایک رول دیا گیا، ایک ذمہ داری دی گئی کہ میں ان کو یہ خوراک دوں، کھلاؤں۔ اب خواجہ سرا کیا کہتا ہے آیت 10 میں؟ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا، میں اپنے خداوند بادشاہ، یہ نبوکت نظر کی بات کر رہا ہے۔ خداوند کے یہاں پر مانا آقا اور مالک کے ہیں، کہ میں اپنے صاحب بادشاہ سلامت سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ مجھے ریسپانسبلٹی دی گئی ہے، مجھے کھانا اور پینا تم لوگوں کے لیے سونپا گیا کہ میں تمہیں دوں، اور اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بادشاہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں؟ زبون کے معنی کمزور، گرے ہوئے، نحیف، غمگین، اداس۔ کیونکہ باقی نوجوان جو دیگر ہیں وہ تو خوب کھائیں پیئیں گے، لیکن وہ اچھے بھلے ہوں گے، لیکن تم تو پھر انتہائی کمزور اور نحیف ہو جاؤ گے۔ ہاں، اور یوں تو میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈال رہے ہو، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوالیہ نشان خواجہ سرا اسپنس کے ذہن میں پیدا ہوا۔
نے ایک عذر پیش کیا کہ اگرچہ آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کو پیار کرتا ہوں، لیکن دانیل جو ان کو نام دیا گیا تھا بیلشزر کہا ہوگا، اور صدرک اور میثاق اور ابدنجو کہا ہوگا، یہی تو وہ نام تھے جو انہوں نے رکھے، کہہ کر مخاطب ہوا ہوگا کہ ارے تم اس خوراک کو نہیں کھاؤ گے۔ چلو یہ تو بات ماننے کی ہے، لیکن جب باقی نوجوانوں کی نسبت تمہارے چہرے کو دیکھا جائے گا، بادشاہ کے حضور لائے جاؤ گے، تو تمہارے چہروں پر مات پڑی ہوگی، یہ اس کی اپنی سوچ ہوئی ہوگی، غمگین اور اداس اور کمزور، پیلے پیلے، اور یوں خوراک نہ کھانے کے سبب سے تم میری جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ میں بادشاہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ نوجوان فیصلہ کر چکے تھے، I have decided to follow Jehovah. No turning back and no turning back. لیکن اب دوسری طرف ایک الٹیمیٹم دیا گیا کہ میں بادشاہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک لحاظ سے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ خوراک تمہیں کھانی ہوگی تاکہ تم باقی نوجوانوں کی نسبت خوبصورت اور تمہارے چہروں پر رونق ہو۔ تمہیں اس شاہی خوراک کو کھانا پڑے گا، اس شاہی مے کو پینا پڑے گا۔ اب اگر میں دانیل یا آپ دانیل اور عزریا اور میسائل اور حننیہ وہاں پر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچ لیں، ہم پر جو حاکم ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں گویا اپنے سر کو کٹوا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے، تم میرے لیے یہ کر رہے ہو، تمہیں کھانا پڑے گا۔ ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اب دانیل نے پھر کیا ریسپانس دی، اس پر میں آج بات نہیں کروں گا۔ ہم سسپینس اور تجسس میں رہیں، اور اگر جواب چاہتے ہیں تو پھر اس دانیل پہلے باب کی تلاوت کریں انڈیویجولی، ہوم ورک کے طور پر، تاکہ آپ کو سرسری طور پر جواب مل سکے۔ اس کی ڈیٹیل میں خداوند نے چاہا تو ہم نیکسٹ ٹائم جائیں گے، لیکن آج ضرور اپنے آپ کو آئیں ہم ماپیں اور تولیں اور ٹٹولیں کہ میں کس طرح سے آج اس دنیا کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہوں۔ کون سی آزمائشیں میرے لیے ہر روز کھڑی ہوتی ہیں، اور ان میں سے کون سی ہیں جن کے ساتھ میں سمجھوتا کر لیتا اور کرتی ہوں۔ اور اگر ایسی باتیں ہیں جو خدا کے جلال کے لیے ہیں تو ہاللویا، لیکن اگر ایسی باتیں ہیں جو یہوہ خدا کے نام کی تکفیر اور توہین اور بے عزتی سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر کاش کہ خدا کا روح ہمیں توڑے اور مروڑے
اور ہم اپنے آپ میں باعث شرمندگی ٹوٹ جانے والے ہوں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو بکھیر دینے والے ہوں، تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور ہم ان رفیقوں کی طرح اس کے حضور مقبول اور محبوب ٹھہرے۔ خداوند اس کلام کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈھیروں برکات سے ہمکنار کرے۔ چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ آسمانی باپ، میں دل سے شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج آپ نے مجھ سے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں سے کیا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بعض اوقات، بسا اوقات ہم ان آزمائشوں میں گر جاتے ہیں۔ ہم پرندوں کو اپنے سروں پر گھونسلہ بنانے دیتے ہیں۔ او خداوند، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیں معاف کیجیے، معاف کیجیے۔ ہمیں اپنی تقدیس اور پاکیزگی کی جو لباس مسیحا آپ نے ہمیں پہنایا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے اور خدا باپ آپ کی مرضی کے مطابق اپنے جیون کا ایک ایک پل گزارنے والے ٹھہرے۔ شکر کرتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جن کی زندگی سے متعلق ہم نے آج سیکھا ہے۔ ہمیں فضل بخشیے کہ آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی ہر پہلو کے اعتبار سے سنبھال سکیں۔ میرے وہ تمام عزیز جو آج ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، ان پر اور ان کے گھرانوں پر آپ کی خاص برکت ہو۔ ہر طرح کی ٹینشنوں، بیماریوں اور دکھوں اور تکالیف سے اپنے لوگوں کو رہائی بخشیے اور ہر بند دروازے کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے صلیب کی کنجی کے وسیلہ سے کھول دیجیے، تاکہ آپ کا قدرت والا نام آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔